Assalamu alaikum. How are you all? Today we are discussing about the ninth lesson of class 9, The Great War Hero, एक अजीम जंगी हीरो। एक बहुत स्मॉल सा लेसन है जिसमें आपको मुझे अजीज भट्टी के बारे में बताया जाएगा। रीड करना हम स्टार्ट करते हैं। Among the Pakistani heroes of the 1965 war who fought on the Lahore front, there was one Major अब्दुल अजीज भट्टी। 1965 की जंग के पाकिस्तानी हीरोज़ में जो लाहौर के महाज पर लड़ी गई थी उनमें एक मेजर अब्दुल अजीज भट्टी भी शामिल थे। He fought against the enemy for 6 days and nights without rest and laid down his life in the defense of his country. इन्होंने दुश्मनों के खिलाफ 6 दिन और 6 रातों तक बिना आराम किए जंग लड़ी और अपने मुल्क के दिफा में जान कुर्बान करी। For this act of valor he was awarded the निशान हैदर, the highest military award of Pakistan. उन्हें इस बहादुरी के सिले में उन्हें निशान हैदर से नवाजा गया जो मिलिट्री अवार्ड का सबसे बड़ा तमगा है। Aziz Bhatti was born in 1928 in Hong Kong where his father Mohammad Abdullah Khan Bhatti was a teacher. अजीज़ भट्टी की पैदाइश 1928 के अंदर हांगकांग में हुई जहां उनके वालिद अब्दुल्ला खान भट्टी एक टीचर थे। He thus received his early education in Hong Kong. इसी तरह इन्होंने इब्तदाई तालीम हांगकांग से ही हासिल की। In 1945 he came with his father to his home village Ladian in Gujarat district. और 1945 के अंदर वो गुजरात के ज़िले अपने आबाई गांव लदियान अपने वालिद के साथ आ गए थे। जो उनके बचपन की पिक्चर्स हैं। He first joined the Air Force and in 1948 he became a cadet of Pakistan Military Academy at Kakul. इन्होंने सबसे पहले एयर फोर्स ज्वाइन किया और 1948 के अंदर वो पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में एज अ कैडेट भर्ती हुए। He did very well at the academy and was awarded to the Sword of Honor and the Normal Medal. वो अपनी अकेडमी में बहुत अच्छे साबित हुए और इन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और नॉर्मल मेडल से नवाजा भी गया। He joined the 6th Punjab Regiment as a commissioned officer where he proved to be a very good military officer. और उन्होंने 6 पंजाब रेजिमेंट में एज अ कमीशन ऑफिसर के ज़रिए हिस्सा लिया जिसमें भी बहुत अच्छे मिलिट्री ऑफिसर साबित हुए। ये इनकी बेटा उस टाइम के पिक है जब इन्हें लियाकत अली खान जो उस वक्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा था। उसी वक्त के अखबार की एक पिक्चर है। On the morning of 6 September 1965 he received orders to proceed the front at once. 6 सितंबर 1965 को इन्हें ऑर्डर मिला कि फिर से महाज पर पहुंचे। द इंडियंस वर फुली इक्विप्ड विद गन्स एंड टैंक्स। उस टाइम पे जो इंडियंस आर्मी थी वो गनों और टैंकों से मलबूस थी। मेजर अजीज भट्टी वॉज फायर्ड विद द ट्रू पैट्रियोटिक स्पिरिट ऑफ अ डिसिप्लिन्ड सोल्जर। अजीज भट्टी जो थे एक नज़्म-ओ-ज़ब्त वाले और हकीकी हब्बुल वतनी सरशाद सिपाही थे। With his small company, he not only stopped the Indian advance but also pushed them back. इन्होंने अपनी छोटी सी कंपनी उधर ना के इंडियन आर्मी को रोका बल्कि उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। On the 11th September, he was reorganizing his company and directing the gunners to shell the enemy position. 11 सितंबर को वो अपनी कंपनी को दोबारा से तंजीम कर रहा था और जो बंदूकदार लोग थे यानी जो फौजी थे उन्हें दुश्मनों के ठिकाने पर गोली चलाने का हुक्म दे रहा था। In order to watch every move of the enemy, he had to place himself in an elevated position. यानी दुश्मन की हर हरकत को देखने के लिए इन्हें खुद को एक ऊंचे मुकाम पर रखना पड़ा। Where he was exposed to enemy fire, जहां वह दुश्मन के आग का निशाना बने। He performed his duty bravely. इन्होंने अपना फ़र्ज़ बहादुरी से अदा किया। His soldiers asked him to come down, but he refused. इनके सिपाहियों ने इन्हें नीचे आने के लिए कहा लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। This brave son of Pakistan wanted to save not himself but his country. बहादुर बेटा पाकिस्तान का खुद को महफूज करना नहीं बल्कि अपने मुल्क को महफूज करना चाहता था। A shell from an enemy tank struck him on his right shoulder and our brave hero fell. ने दुश्मन के टैंक का एक गोला आके इनके सीधे कंधे पर लगा और ये बहादुर हीरो गिर गया। तो एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो डाली है मैंने, आप लोग उसको देखें ताकि आपको मेजर अजीज भट्टी के बारे में मज़ीद ज़्यादा
آپ ان کے بارے میں جان سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو دنیا آپ کی دنیا ہے، اس دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم راہ حق میں شہید ہونے والے اور نشان حیدر کا اعزاز پانے والے عزیز بٹی شہید کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، میجر راجہ عزیز بٹی شہید 6 اگست 1923 عیسوی کو ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے، جہاں ان کے والد محمد عبداللہ بٹی بسلسلہ ملازمت مقیم تھے۔ ان کے باقی بھائی بہن بھی ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے۔ ناظرین، دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد 1946 عیسوی میں یہ خاندان واپس اپنے گاؤں لادیا ضلع گجرات آ گیا۔ عزیز بٹی قیام پاکستان کے بعد 21 جنوری 1948 عیسوی کو پاکستانی ملٹری اکیڈمی میں شامل ہوئے اور 1950 عیسوی میں ملٹری اکیڈمی کاکول سے کمیشن لیا، جہاں انہیں سینئر انڈر آفیسر کا نمایاں اعزاز ملا۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ کی سلامی وزیر اعظم لیاقت علی خان نے لی اور اپنے ہاتھ سے عزیز بٹی کو فورمن گولڈ میڈل اور آزادی شمشیر دی۔ ناظرین، پھر انہوں نے پنجاب ریجمنٹ میں سیکنڈ لیفٹیننٹ کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی اور 1956 عیسوی میں ترقی کرتے کرتے میجر بن گئے۔ کینیڈا کے اسٹاف کالج میں بھی تربیت پائی اور اعلیٰ فوجی تربیت کے لیے امریکہ اور جرمنی بھی گئے۔ ناظرین، پاکستان میں انہوں نے کوئٹہ، سیالکوٹ اور جہلم میں فوجی خدمات انجام دی۔ بھارت نے جب ستمبر 1965 عیسوی میں لاہور پر حملہ کیا تو میجر عزیز بٹی لاہور سیکٹر میں برقی ہڈارہ کے علاقے میں ایک کمپنی کی کمان کر رہے تھے۔ اس کمپنی کے 2 پلاٹون BRB نہر کے دوسرے کنارے پر متعین تھے۔ دشمن نے ایک ڈویژن فوج، توپ خانہ اور ٹینکوں سے حملہ کیا۔ ناظرین، عزیز بٹی اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے جوانوں سے آگے رہے۔ 10 اور 11 ستمبر کو دشمن کی ایک بٹالین نے ان کے مورچوں پر حملہ کر دیا۔ ان کو حکم دیا گیا کہ وہ راوی بیدیہ نہر کے داہنے کنارے سے ہٹ کر بائیں کنارے پر آ جائیں۔ ناظرین، جب دشمن برقی کے گرد حلقہ کو تنگ کرتا ہوا نہر کے پتن پر پہنچ گیا تو میجر بٹی کمپنی کے آخری دستے کے ساتھ واپس آئے۔ پتن پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس علاقے پر دشمن کا قبضہ ہو چکا ہے۔ اس پر انہوں نے 2 دوستوں کی صفیں درست کی اور دشمن پر حملہ کر دیا۔ ان کے پاس صرف سٹین گن تھی۔ انہوں نے اس شدت سے حملہ کیا کہ دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے، جس کے بعد انہوں نے اپنے جوانوں کو نہر کی دوسری جانب پہنچایا اور خود اس وقت تک دشمنوں پر گولیاں برساتے رہے جب تک ان کی کمپنی کے تمام جوان نہر عبور نہ کر گئے۔ ناظرین، نہر کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر میجر بٹی نے پھر اپنی صفیں درست کی اور دشمن پر فائرنگ شروع کر دی۔ وہ بار بار اپنا سر نہر کے کنارے پر سے نکال کر دشمن کے ٹھکانوں کو دیکھتے رہے۔ اس جگہ سے دشمن کے ٹھکانوں پر گولہ باری کرنا کٹھن کام تھا۔ ناظرین، اس کام کو خود میجر بٹی نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور دشمن کے بڑھتے ہوئے حملے کو پسپا کیا۔ 12 ستمبر کو جب دشمن کے ٹینک اور فوج ان کی کمپنی پر حملہ کر رہی تھی، میجر بٹی خود ٹینکوں سے گولہ برسا رہے تھے۔ اچانک دشمن کا ایک گولہ ان کے دائیں کندھے پر آ گرا اور وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ ناظرین، شہید کی میت ان کے عزیزوں کی خواہش کے مطابق لادیاں پہنچا دی گئی۔ فوج کے وہ تیسرے جوان تھے جن کو نشان حیدر کا اعزاز ملا۔ ناظرین، آپ کی شہادت 12 ستمبر 1965 عیسوی کو لاہور سیکٹر میں ہوئی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ A day before his martyrdom, the commanding officer had sent him word that since he had been fighting untiringly for the last 6 days, he should take a little rest and that another officer was being sent to replace him. ان کی شہادت سے ایک دن پہلے ان کے کمانڈنگ آفیسر نے انہیں یہ الفاظ بھجوائے تھے کہ آپ 6 دن سے بغیر آرام کے لڑ رہے ہیں، آپ واپس آ جائیے
کچھ آرام کر لیجئے, ہم آپ کی جگہ دوسرے آفیسرز کو بھیج دیتے ہیں. میجر عزیز بھٹی who was filled with the spirit of jihad replied, میجر عزیز بھٹی جو جہاد کے جذبے سے سرشار تھے انہوں نے جواب دیا, do not recall me, مجھے واپس نہ بلاؤ, I don't want to go back, میں واپس جانا نہیں چاہتا, I will shed the last drop of my blood in the defense of my dear homeland, میں اپنے خون کا آخری قطرہ بھی اپنے ملک کے دفاع میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. These words will ever inspire the youth of Pakistan with confidence and courage. ان کے یہ الفاظ ہمیشہ پسند نوجوانوں کو بہادری اور جرأت پر ابھاریں گے. تھینک یو اسٹوڈنٹس, ہمارا لیسن اختتام پر پہنچتا ہے. امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ بہت سارے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اینی کوئسچنس؟ Now this is the 4 important questions for this chapter. You write down in your copies and answer give your own wording. Thank you. Allah Hafiz.